بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی ہم سب پر اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں. ان بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت جس سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو نوازا ہے وہ ہے نعمت اسلام، وہ ہے نعمت ایمان. عظیم الشان نعمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے تم پر کمپلیٹ کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کے اعتبار سے میں تم سے، دین اسلام کے اعتبار سے میں تم سے راضی اور خوش ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ آیت دوسری جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کو اگر کوئی اپناتا ہے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ عظیم الشان نعمت، ہم جس کو بار بار نعمت اور رحمت کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کا بہت زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے اسلاف سے، اکابر سے، بزرگوں سے، اور ان کو صحابہ اکرام سے، اور صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اور یہ نعمت کو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا. ہم کو جو نعمت ملی ہے وہ ایک تھال میں شاندار حلوے کی شکل میں مل گئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ احساس نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہم تگ و دو اور ٹینشن بھی نہیں لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، اور مسلمانوں کا قبرستان ہے، دفن ہو جا رہے ہیں انتقال کے بعد، اس لیے کوئی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے شہر میں تو کافی مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے. بس اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے؟ کل یوم جمہوریہ تھا، ایک لائن ہم نے پڑھی، بڑی اچھی لگی. نعمت اسلام کے سلسلے میں اس کو فٹ کروں گا، پہلے ملک کے سلسلے میں جو ہے میں عرض کر دوں کہ یہ مت سوچو، یہ مت دیکھو کہ بھارت نے تم کو کیا دیا، یہ غور و فکر کرو کہ تم نے بھارت کے لیے کیا کیا. تو نعمت اسلام اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو عطا فرمایا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا کر رہے ہیں، قرآن کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیسا ہے. سروے کیا جائے اور کہا جائے سورہ اخلاص سناؤ. سورہ اخلاص عام طور پر سب کو اخلاص کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس لیے کہ مختصر ہے، اور سروے کیا جائے کہ بھائی چلیے سورہ اخلاص سنائیے، مردوں سے، عورتوں سے. تو سورہ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ترجمہ آپ سے نہیں سنا جائے گا، آپ سے سورہ اخلاص کی پہلی آیت سنی جائے گی. قل هو اللہ احد. اے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اور آپ سے اس آیت کو پڑھوایا جائے. 95% یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شک تو 98% کا ہے. لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد. اور کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکل یاکل اکلن کا معنی ہوتا ہے کھانا. اسی سے فعل امر، عربی گرامر کے حساب سے فعل امر بنتا ہے کل. کل کا معنی ہوتا ہے تو کھا. اور قال یقول قولا کا معنی ہوتا ہے کہنا. اسی سے فعل امر قل، تو کہہ. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور قل هو اللہ احد، کھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے. آلو اور بھالو میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، سنیے اچھے سے. سروے کیا جائے، اور سروے
آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. آپ خود سروے کرو. کیسے سروے کرو؟ موبائل گھر میں ہر ایک کے ہے، ریکارڈنگ کرو سورہ اخلاص کی پہلی آیت کی، آپ پڑھیں گے، اکثر لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد. کل کا معنی کھانا ہوتا ہے اور قل کا معنی کہنا ہوتا ہے. کتنا فرق ہے؟ تو یہ فرق کیوں ہے؟ کیا ہمیں سورہ اخلاص نہیں آتی؟ ایک آیت ہماری صحیح نہیں ہے اور ہماری ساری جو ہے محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ کھانے کمانے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. کیا صرف اسی لیے اللہ نے ہم کو بنایا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو، اس مشین کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم اس مقصد میں کتنا کامیاب ہیں. اور چلو خود کا جب جائزہ لے لینا، اور ضرور لینا، تمہیں واسطہ ہے اللہ رسول کا کہ اپنا جائزہ لیجئے. یہ جائزہ لینے کا مرحلہ ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، یہ زندگی ہے. بعد میں جب آنکھ بند ہو جائے گی تو جائزہ آپ کا فرشتے لیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا. ضرور جائزہ لیجئے کہ ایک آیت تو میں پڑھوں، میں کتنا بڑا دیندار بنتا ہوں، کتنا بڑا مسلمان بنتا ہوں اور کتنا بڑا نمازی پرہیزگار بنتا ہوں، تو میری ایک آیت صحیح ہے کیا؟ چلو میری صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. یہ جو میرے بچے ہیں ان کو میں پڑھاؤں، جو بالغ ہو چکے ہیں، شادی بیاہ ہو چکا ہے جن کا، ان سے پوچھیں بیٹا سورہ اخلاص سناؤ، وہ بھی پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد. بیوی 25 سال ہو گئے شادی کو، 30 سال ہو گئے شادی کو، اس سے پوچھیں قل هو اللہ پڑھیے، قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد کا کیا ترجمہ ہے اور قل هو اللہ احد کا کیا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اور ہمیں جس نبی کی امت بنایا گیا، اللہ نے جو کرم فرمایا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں. ہم کو چنا گیا اس امت کے لیے. اور کیوں چنا گیا؟ خدمت خلق کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا چاہے کسی کو برا لگے. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. لومڑی نہیں ہوتے ہیں اللہ والے، وہ شیر ببر ہوتے ہیں، ببانگے دہل حق بات کا اظہار برملا کرتے ہیں چاہے کسی کو. ہاں لیکن ایک بات وہ یہ کہ حق بات حق طریقے سے، حق انداز میں، صحیح وقت پر کہنی چاہیے. یہ نہیں کسی بھی وقت میں آپ حق بات بیان کرنا شروع کر دیں. سب کے اصول ضابطے ہیں. بہرحال تو میرے بھائیوں، ہم کس کی امت ہیں اور ہمیں کیسی کتاب دی گئی؟ قرآن پاک عظیم الشان. جیسے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار، اسی طریقے سے یہ جو قرآن پاک ہے تمام کتابوں میں سب سے افضل مقدس کتاب. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب اپنی جگہ پر افضل ہے، لیکن ان تمام میں افضل کون ہے؟ قرآن پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے، لیکن دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما تمسکتم بہما لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی تم کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی تم کو ملک بدر نہیں کر سکتا ہے، در بدر نہیں کر سکتا ہے، کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے. وہ کیا ہے دو چیزیں؟ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، و سنت نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، میری سنتیں. یہ حضور کا فرمان. میرے دوستو، اتنا عظیم الشان کلام اللہ کا کلام ہمارے درمیان میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں، لیکن ہم بیچارے ہیں، ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہیں. اس کشتی کا کوئی ملاح ہی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی منزل ہی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ آپ میں سے ہر کوئی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ بن سکتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، لیکن کیوں نہیں ہم اپنے گھر کے ستارے نہیں بن پا رہے ہیں،
اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو قرآن نہیں پڑھا پا رہے ہیں, ہماری ایک آیت قل هو اللہ صحیح نہیں ہے, کیسے مسلمان, کیسے مسلمان؟ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے حالات ہیں ویسے حالات کا کیا رونا, حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ تو ایک عارضی شے تھی, نہیں آئین. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حکومت کا کیا رونا, یہ تو عارضی شے ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہے اللہ ملک دیتا ہے, جس سے چاہے چھین لیتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس اتنی شاندار چیز ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, قرآن ہے, پیغمبر اسلام ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل ہے, پھر بھی ہم پریشان, ہمارے اندر انتشار, ہمارے گھروں میں بے سکونی, آپس میں نا اتفاقی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں یا پھر دنیا کے لیے کر رہے ہیں, حالانکہ یہ دنیا یہیں چھوٹ جانی ہے. ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے, فلاں شخص ایسا ہے, فلاں کے گھر میں ایسا ہے, فلاں کے گھر میں ایسا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم سب رہبر ہیں اپنی اس امت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے. ہم کیا رہبری کر رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, نہیں معلوم تو کرنا چاہیے. یہ دینی محفلیں, یہ دروس قرآن, یہ درس حدیث ہو رہے ہیں, لیکن لوگ بیٹھنے کے لیے, سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی پروگرام ہو جائے, کوئی قوالی ہو جائے, کوئی کھیل کود کا میدان ہو, تل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. ہم اور آپ اس کو بھر دیتے ہیں, لیکن اللہ رسول کے پیغام کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دین کی خدمت کے لیے, دین کی فکر کے لیے. دین تو ایک عظیم الشان چیز ہے, اپنی فکر کر لیجئے, اپنے گھر والوں کی فکر کر لیجئے, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا بھی نہیں بننے کے لیے کوئی تیار ہے. تو میرے بھائیوں کیسے کام چلے گا؟ یہ زندگی ایک محدود وقت کے لیے ہے, مختصر سی زندگی ہے, 4 دن کی زندگی ہے. پتہ نہیں کب اللہ تعالی کی طرف سے بلاوا آ جائے. ہمارے دلوں کا حال ہم دیکھیں, جانچیں, اس میں کتنا اللہ کا ڈر ہے, کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام اور آپ سے محبت ہے, کس قدر ہے. اور اس محبت اور احترام اور اللہ کے ڈر کے سائے میں ہم کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا تقوی کے لیے اور وہ کھرے اترے. مطلب یہ کوئی بھی مرحلہ ہوا, کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہوا, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا, اپنی خواہشات کو فنا کر دیا, اپنی انا کو فنا کر دیا, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. محبت اللہ کے لیے انہوں نے کی, نفرت اللہ کے لیے انہوں نے کی. کسی کو دینا ہوا تو اللہ کے لیے, کسی کو نہ دینا ہوا تو اللہ کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ کنکری سے ایسا کھیل رہا ہے, اس کو فرمایا کہ ایسا مت کرو, کنکری سے ایسا مت کھیلو, ادھر ادھر مت مارو, اس سے آنکھ پھٹ جائے گی یا دانت ٹوٹ جائے گا, ایسا حدیث شریف میں ہے. وہ نہیں مانا. حضرت نے فرمایا کہ اب میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا, میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو اس پر کان نہیں دھر رہا ہے, اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. وہ ابغض للہ, یہ ہے اللہ کے لیے بغض, یہ ہے اللہ کے لیے دوری اختیار کر لینا. اور ہم لوگ ہیں, سب معلوم ہے کہ 2 نمبر کا پیسہ ہے, سب معلوم ہے کہ یہ منڈپ کا کھانا, راستہ بند کر کے دعوتوں کو کرنا سب ناجائز حرام ہے, لیکن بالکل حاضر ہیں. سب معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے, یہ غلط رسم ہے, لیکن بالکل حاضر ہیں. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کو نہیں دیکھتا؟ حدیث شریف میں تو یہ ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے, نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, تمہارے دلوں میں کیا. صحابہ کرام کے بارے میں میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا تقوی کے لیے, اور ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے. ہم بظاہر مسلمان, نام کے مسلمان,
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا 24 گھنٹہ کدھر صرف ہو رہا ہے؟ ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے؟ راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ پورا غیروں کے نقش قدم پر۔ ہماری تجارت کا کیا معاملہ ہے؟ ہم دکانیں کب بند کر رہے ہیں، کب کھول رہے ہیں؟ کہتے ہیں ماحول ہے۔ ماحول کس نے بنایا؟ کس نے بنایا ماحول؟ کیا یہ اسلامی ماحول ہے؟ کیا یہ اللہ اور رسول کا پسندیدہ ماحول ہے کہ 12 بجے رات تک دکانیں کھلی رہیں اور صبح میں 11 بجے دکانیں کھلیں اور فجر کی نماز بھی چھوڑو؟ یہ کیسا مسلمان ہے اور یہ کیسا دین پر چلنے والا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے کیا کریں گے آپ؟ بدلاؤ اگر اپنے اندر نہیں لاتے اور دین ایمان کی نعمت کا استحضار کہ اے اللہ تیرا کرم اور شکر کہ تو نے ہمیں اس عظیم الشان نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کو اپنے گھروں میں مکمل طور پر لاگو کرنے کی فکر اور اپنے معاشرے میں مکمل طور پر لاگو کرنے کی فکر نہیں ہوگی تو زنا بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ آئے دن یہ واقعات سننے میں آ رہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ادھر ادھر پکڑی جا رہی ہیں۔ ہماری بچیاں، افسوس ہوتا ہے سن کر، کہاں گئے ان کے ماں باپ؟ اسکول کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن جا رہی ہیں، ان کے اماں ابا نہیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے محرم نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لے جاتے ان کو چھوڑنے کے لیے؟ کیوں نہیں جاتے ان کو لینے کے لیے؟ کیوں ان پر نظر نہیں رکھتے؟ پڑھانا بھی ہے اور گوانا بھی ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ نہیں معلوم تھا کہ تعلیم کے ساتھ الہاد بھی چلا آئے گا۔ الہاد یعنی بے دینی۔ وہ بچیوں کو موبائل، وہ بچیوں کو اسکوٹیاں دینا، گاڑی چلانا عورت کے لیے مجبوری میں جائز ہے، بہت مجبوری میں جائز ہے۔ آج شوق پورا کر رہے ہیں ہم، دین پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب شوق کو پورا کر رہے ہیں۔ شوق پورا کرنا دین نہیں ہے، اللہ رسول کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا یہ دین ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ نہ کوئی مسلمان مرد، نہ کوئی مسلمان عورت، اللہ رسول کا حکم آ جائے اس کو کوئی اختیار نہیں بچتا ہے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ بس اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے پورے طور پر۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ جب اللہ رسول سے محبت ہے اور پھر ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں، تو پھر اس سے بغاوت کیوں یا پھر اس سے منافقت کیوں؟ اگر بغاوت ہے تو بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اگر منافقت ہے تو منافقوں کا انجام قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک پارٹی ایسی ہے، ایک گروپ ایسا ہے جس کو اللہ رسول سے کوئی سروکار نہیں، وہ کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن ان کو کہتا ہے اولئک هم الکافرون اولئک هم المشرکون۔ لیکن ایک ہم اور آپ ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمیں مغربی تہذیب پسند ہے، ہمیں غیر مسلموں کا کلچر پسند ہے۔ ہمارے بچوں کا لباس دیکھیے، ان کی پوشاک دیکھیے، ان کا ڈریس دیکھیے، اور ان کا چہرہ موڑا دیکھیے، ان کے بالوں کو دیکھیے۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ مسلمان بھی کہتے ہو اور اسلام پر چلتے بھی نہیں ہو، کیسی بات ہے یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اور منہ میں کچھ دل میں کچھ ہے، اس کا مطلب یعنی یہ منافقت ہے۔ اور منافق اللہ رسول کی نظروں میں بالکل اس کی کوئی وقعت نہیں، اور جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ لوگ مسلمان سمجھے، لیکن یہ دل سے منافق تھے۔ یعنی ان کے کئی جرم ان کے اندر جمع ہیں۔ ایک ہے کھلم کھلا منکر ہے اسلام کا، قرآن کا، سب جانتے ہیں کہ یہ بھائی غیر مسلم ہے، کافر مشرک ہے۔ لیکن ایک ہے کہ نہیں، بھیش میں ہے لیکن بہروپیہ ہے، تو یہ تو بڑا مکار ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو دغاباز ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کئی جرم اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوگا۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، جو نعمت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو نعمت سمجھیں، اسلام پر فخر کریں، خوش ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ شکریہ ادا کریں۔ اہل جنت میں جانے کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس سے نوازا، ورنہ ہمیں اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم تو گمراہی ہو جاتے۔ اسی ہدایت کا سوال سورہ فاتحہ میں آپ مانگ رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ راستے بہت ہیں لیکن سب گمراہی کے ہیں، ایک راستہ ہے نجات کا، وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا راستہ۔
صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں میں کمی، استاذ میں کمی، شاگردوں کا کمال، استاذ کا کمال۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولتے ہیں، اور جو لوگ بھی زبان کھولتے ہیں وہ ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ ان کی تنظیم کامیاب ہوتی ہے، نہ ان کی تحریک کامیاب ہوتی ہے، نہ وہ خود کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور آپ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں آپ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے محبت کرے گا، اور اگر ان سے نفرت ہے تو میری وجہ سے۔ تو ہم اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام، قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کا ایمان معتبر ہے، اور کیا ہے؟ معیار ہے۔ ہمارے پاس اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر اور فخر کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اس پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ دوسری چیز، دین کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم؟ قرآن کا جیسے میں نے کہا قل هو اللہ احد صحیح کیجئے، اور کیا یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، محنت کی ضرورت ہے، ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر سے میں کہتا ہوں، آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نابینا ہیں، یا آپ جو ہے پاگل ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے شہر میں اس سلسلے میں تعلیم دی جا رہی ہے، علماء اکرام پڑھا رہے ہیں، بڑوں کو بھی پڑھا رہے، بوڑھوں کو بھی پڑھا رہے، آپ آؤ تو صحیح، لیکن آپ کو آنا نہیں ہے، آپ کو چوک آباد کرنا ہے، پان ٹھیلا آباد کرنا ہے، بے شک یہ آباد ہو جائیں گے لیکن آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کیونکہ نسلوں، نہ آپ کو اپنی فکر ہے، نہ آپ کو اپنی نسلوں کی فکر ہے، نہ آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ نہ ہمارا ایجوکیشن محفوظ، نہ ہمارا گھرانہ محفوظ، تو ہم کہاں؟ جب دنیا کا یہ حالت، آخرت کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیوں محفوظ نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اس کو اچھی طریقے سے دل و دماغ میں نقش کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس امت کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلوں کی اصلاح ہوئی۔ اس امت میں جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں، اب آخر میں آنے والے لوگ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بعد جو کوئی بھی ہیں وہ سب آخر میں ہیں، قیامت تک جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ سب آخر والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اس امت میں جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح، ان کی بھلائی اسی طریقے سے ہوگی جیسے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور پہلے لوگ کامیاب ہوئے۔ پہلے لوگ کون؟ صحابہ کرام۔ اور وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیے، اپنا 24 گھنٹہ پورا تن من دھن سب دین کے لیے وقف کر دیا، مر مٹنے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے تیار۔ ایک عورت آتی ہے ایک غزوے کے بعد ایک عورت پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید، لیکن وہ حضور کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ جب پتہ چلا کہ حضور زندہ ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ غزوہ احد کے بعد کی بات ہے، کیونکہ اس وقت یہ خبر مشہور ہو گئی تھی، شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کر دیا گیا۔ تو اس کو اپنے عزیز و اقارب، اپنے شوہر اور بیٹوں کی فکر نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ اور پھر دوسری چیز، یہ تو محبت کی بات، ایک عورت آتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن وہ مکمل پردے میں آتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی اتنا پردے کا اہتمام۔ اس نے کہا کہ میرے عزیز و اقارب شہید ہوئے ہیں تو کیا میں اپنے پردے کو بھی چھوڑ دوں؟ اور آج ہمارے معاشرے کے پردے کا حل کیا ہے؟ فینسی نقاب تو ہم لا کر دے رہے ہیں، یا پھر عورتیں جا رہی ہیں خریدنے کے لیے۔ وہ اسلام جس نے عورتوں کو تحفظ دیا کہ تم گھر کی ملکہ بن کر رہو، خرچ کی ذمہ داری شوہر کی ہے،
اگر تم بیوی ہو خرچ کی ذمہ داری باپ کی ہے، اگر تم بیٹی ہو خرچ کی ذمہ داری بیٹے پر ہے، اگر تم ماں ہو. وہ عورتیں آج بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. آج جمعہ بازار ہے دیکھ لو، اور ہماری گھروں کی عورتیں ہم بھیج رہے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر غیرت نہیں رہی؟ ہم کس لیے ہیں؟ ہم دھرتی کے بوجھ ہیں؟ ہم کس لیے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے کام نہیں آ سکتے؟ ان کا سامان نہیں لا سکتے؟ اور بہت ضروری ہو تو بھیڑ بھاڑ سے بچتے ہوئے دوسرے موقع پر جا کر سامان نہیں دلا سکتے؟ عورتوں کو جس اسلام نے یہ کہا کہ مسجد میں نہ آئیں، کیوں؟ اس لیے کہ بے پردگیاں ہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کا حال دیکھو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج حیات ہوتے تو فوراً عورتوں کو منع کر دیتے، کیونکہ اتنا بن سنور کر یہ مسجدوں میں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں منع کر دیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں، قبرستان نہ جائیں. وہ عورتیں بازار کی زینت بنیں گی، وہ بھی مسلمان کی عورتوں، ہماری اور آپ کی عورتیں. کیسے افسوس کی بازار جو اللہ کو ابغض البلاد احب البلاد الی اللہ مساجدها، جو بھی زمین ہے سب سے زیادہ پسندیدہ زمین اللہ تعالیٰ کو مسجدیں. وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور زیادہ ناپسند جو زمین روئے زمین میں اللہ کو ہے وہ بازار ہے. وہ بازار ہے. افسوس کی عورتیں مسجد میں نہیں آ رہی، افسوس کی عورتیں قبرستان نہیں جا رہی. یعنی افسوس ایسا نہیں کہ اب شروع کر دو، اسلام نے ان کو منع کیا ان کی حفاظت کے لیے، عزت آبرو کے لیے. وہی عورتیں بازار کی زینت بن رہی ہیں، محفل کا چراغ بن رہی ہیں. تو پھر حیا سوزی اور حیا سوز واقعات پیش نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لوج میں نہیں پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے آزادی دی، ہم نے اسکوٹیاں خرید کر دی ہیں، ہم نے موپیڈ خرید کر دیا ہے، ہم نے بڑے بڑے موبائل دیے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ نام لے رہے ہیں مسلمان، نام لکھا رہے ہیں عبداللہ عبد الرحمان، اس سے کام تھوڑی چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر ایمان والے ہو تو پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا شروع سے کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہو. میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور شکر یعنی اس کے تقاضوں پر عمل کریں اور دین کے لیے کوشش کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار ترقی کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا چلن ہو، بے حیائی کا زور ختم ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہر کوئی فکر کرے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اچھائی کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذهب الصالحون وبقي اهل الريب. قالوا وما اهل الريب ومن اهل الريب؟ قال الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نیک لوگ چلے گئے، اب کون باقی ہے؟ اہل ریب باقی ہیں. تو پوچھا گیا اہل ریب کون ہیں؟ ریب کا معنی ہوتا ہے شک شبہ. پوچھا گیا اہل ریب کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے روکتے نہیں ہیں. ہمارا سب کا حال یہی ہے، سب کا حال یہی ہے تقریباً، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی بیویوں سے بھی لینا دینا نہیں ہے، اپنے بچوں سے بھی لینا دینا نہیں ہے. تو کس کو لینا دینا ہوگا؟ پھر کون فکر کرے گا؟ کون فکر کرے گا؟ گھر والوں کی کون فکر کرے گا؟ اور پھر دین جب ہمارے پاس صحیح طور پر نہیں تو اس کو حاصل کیجئے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کما رہے تھے. یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اور علم پر کیا عمل کیے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ علم کہاں حاصل کیے. چاہے جہاں سے حاصل کرو، علم حاصل کرنے کا نو ٹینشن، لیکن اہل حق سے علم حاصل کیجئے. کیونکہ جیسا استاد ہوگا، جیسی کتاب ہوگی، ویسے اثرات پڑیں گے دل پر. یہ مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا دنیا میں. تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کو بھی اور آپ سب کو، مردوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی. ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے، لائبریریاں بند ہیں، بلکہ دیمک چاٹ رہے ہیں، کتابوں کا ستیاناش ہو رہا ہے. لیکن موبائل آباد، راتیں آباد. ان کے ہیئر سٹائل دیکھیے، ان کے کپڑے دیکھیے، ٹخنوں سے نیچے ایزار لٹکانا حرام ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ حضور کا فرمان ہے کہ ایزار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا.
تو میرے بھائیوں، مقصد آپ کو احساس دلانا ہے، فکر دلانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فکر دلانا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. آپ کا انسلٹ کرنا نہیں ہے. انسلٹ کر کے کیا کریں گے؟ انسلٹ سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہے. ہمارا خود کا، میں نے کہا قل واللہ احد، ابھی میں سب کو کھڑا کروں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں 95% لوگوں کا قل واللہ صحیح نہیں ہوگا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور آپ خود غور کرو، جاؤ گھروں میں غور کرو. تو جب قل هو اللہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے. ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ آپ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا. آپ نے ہمیں حضرت انسان بنایا. آپ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں عظیم الشان سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء جیسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا. پیارے اللہ، آپ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے لیکن ہمارے گناہوں کا بھی شمار نہیں ہے. پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے. غفلت میں زندگی کا قیمتی حصہ گزر گیا ہے اور گزر رہا ہے. پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے. ہوش کے ناخن لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے معاشرے کی فکر، پوری امت مسلمہ کی فکر پیارے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. جو ہمارے مرحومین ہیں پیارے اللہ، ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. آخرت کے تمام مراحل کو ان کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، لیکن یہ سب چیزیں آپ کی ناراضگی میں استعمال ہو رہی ہیں. پیارے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال اسباب کو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے صرف کرنے، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، ہمیں قرآن پاک صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور توفیق آپ نے عطا فرما دی ہے. پیارے اللہ، ہمت عطا فرما دیجئے. اپنے وقت کو فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن ہم سمجھتے نہیں، پوری دنیا کی لینگویج ہم سمجھتے ہیں لیکن قرآن کی لینگویج ہی نہیں سمجھتے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے بہت بڑے مجرم ہیں. پیارے اللہ، ہمیں اپنے جرم کا اقرار ہے. پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے. آخرت کی شرمندگی سے ہمیں بچا لیجئے. پیارے اللہ، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنے مدارس، اپنے مکاتب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور جگہ جگہ ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. علماء صلحاء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ان سے فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے نسلوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی سب کی حفاظت فرما لیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ظالمانہ جو قوانین ہیں، ظلم ستم جو بازار گرم ہے، عافیت کا اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے. ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجئے. شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے. خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.